عظیم طبعی بزرگ حضرت امام محمد بن شیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کو خیال آتا ہے تو آپ سے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میری آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کیا رب ذوالجلال کی قسم، میری یہی آرزو ہے۔ اور ابوبکر کی شان میں کچھ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، اور آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع بھی فرمایا، اور آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے سب سے افضل ہیں۔ یعنی آپ جنوں انسانوں انبیاء کرام کے بعد، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کو لے کے بولا جا رہا ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام جنوں انسانوں میں ابوبکر صدیق سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی والد، صحابی بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ عنہ آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ آپ خود بھی صحابی تھے، آپ کے والد بھی صحابی تھے، بیٹے یا بیٹیاں اور پوتے نواسے بھی صحابی تھے۔ یہ اعزاز آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تعبیر میں مہارت کا راز یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم براہ راست بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں یہ علم ابوبکر کو بھی سکھاؤں۔ امام اہل سنت سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابوبکر ہمیشہ اللہ پاک کی نظر رجا سے منظور رہے۔ حضرت امام عبد الوہاب سرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والظواہر میں فرماتے ہیں، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں وہ والا دن یاد ہے؟ عرض کی ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے حضور نے بالا فرمایا تھا۔ اس سے مراد روز میثاق ہے، جب اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روح سے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بالا یعنی کیوں نہیں کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز الست یعنی میثاق کے دن سے روز ولادت، اور روز ولادت سے روز وفات، اور روز وفات سے عبد الآباد یعنی ہمیشہ تک سردار مرسلین ہیں۔ جنتی صحابی حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو ایک کٹورے میں پانی اور شہد کو پیش کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ بھی قریب کیا تو رو پڑے اور حاضرین کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش ہو گئے، لیکن سب لوگ روتے رہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا؟ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے، یعنی مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کس چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، جبکہ مجھے تو آپ کے پاس کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سور کے میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے دور ہو جا، تو وہ ہٹ گئی، اور وہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ اور اسی کو شاعر نے کہا کہ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ صاح اتقیا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ عظیم طبعی بزرگ حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سورۃ الفجر کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جنت، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کتنی اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت کے وقت فرشتہ یہ ضرور کہے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کسی وقت جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلو اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دائنے دست اقدس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا، اور بائیں دست مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا، اور فرمایا کہ ہم قیامت کے دن یوں ہی اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری بروز پیر شریف 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ باوقت وفات زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے کہ اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات شریف کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی زبان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں گرا دیا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، تو اسی زبان نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ناظرین، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فنا فی رسول کے عظیم درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی ہر ادا گویا سنت مصطفیٰ تھی۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہم غلام صدیق اکبر بھی سنت مصطفیٰ پر مضبوطی سے عمل کرتے، نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر میں بھی اس نیکی کی دعوت کو پہنچا کر دوسروں کو بھی سنتوں پر چلنے کا، یعنی دوسروں کو بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بتاتے ہوئے اس شان سے دنیا سے ہم بھی رخصت ہو جائیں۔ سردار الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ
علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے، وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس بھی نہ بیٹھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صفائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے پڑھنے سے قادر نہیں ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا کرتا تھا جو مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا بلا کہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ناظرین، دوستی رکھنے کا یہ وبال ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو پھر جو لوگ خود توہین کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا شیخین کریمین رضی اللہ عنہ سمیت تمام ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخوں سے دور نفور رہنا ضروری ہے۔ صرف عاشقان رسول و محبان صحابہ و اولیاء کی صحبت اختیار کیجیے۔ ان عظیم ہستیوں کی الفت کا دیا اپنے چراغ میں روشن کیجیے اور دونوں جہاں کی بھلائیوں کے حقدار بنیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان غنی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی بھی جنتی جنتی، حسنین کریمین بھی جنتی جنتی، اور ہر زوجائے نبی بھی جنتی جنتی۔ بس ایک آخری حدیث سے اپنی بات کو میں سمیٹوں گا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولاک الجنت، یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو برادران اسلام، یہ شان صدیق اکبر تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی۔ لہٰذا اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، اور گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول کے آپ قریب بھی نہ بیٹھے، ورنہ آپ نے ابھی ایک واقعہ سنا کہ اس سے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔